آپ کے سامنے 1888 کا، یہ جو مجموعہ اشتہارات ہے جلد اول پیج 153 کا اشتہار ہے 45، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اشتہار نمبر 45 کہتے ہیں ایک پیش گوئی پیش از وقوع کا اشتہار، ایک پیش گوئی کر رہا ہوں جس کا ابھی وقوع نہیں ہوا، اور اس کے نیچے جو شعر لکھا ہے وہ پڑھنے لائق ہے، کہتا ہے پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، یعنی ہویدا یعنی ہوگا، یا ہوا ہوگا، قدرت ایک حق کا تماشا عجب ہوگا، ایک تماشا ہوگا، ایک تماشا ہوگا جھوٹ اور سچ میں جو ہے وہ فرق پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا آئے گا کوئی رسوا عزت ہوگا۔ کوئی رسوا ہوگا۔ ہاں اچھا، یہ جو اشتہار ہے اس میں مرزا صاحب نے بیسیکلی شعر کے ذریعے یہ اشارہ کیا ہے کہ جناب محمدی بیگم جو ہے نا اس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، اور میں یہ اشتہار یعنی وہ پیش گوئی میں کرنے جا رہا ہوں، اور مورل وہ آف دا پیش گوئی اسٹوری، کیا؟ مورل آف دا اسٹوری دے دی انہوں نے اسی وقت جی کہ جی جی مطلب ایگزیکٹلی اسٹارٹ کوئی ذلیل ہوگا یا عزت پائے گا، یہ فیصلہ کر دے گی یہ۔ جی ایگزیکٹلی اچھا 153 سے یہ اشتہار شروع ہوتا ہے، مگر یہ پورا اشتہار شیخ صاحب مجھے حقیقت یہ ہے کہ میں ایز اے ہیومن، میں نے جب یہ پڑھا میں امبیرس فیل کر رہا تھا، یہ میں نے پورا اشتہار 153 سے آگے آنورڈ 158 تک گیا ہوں، میں نے شیخ صاحب جب یہ صفحات پڑھے ہیں نا مجھے اتنی حیرانگی ہوئی ہے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں احمدی دوستوں کو کیوں مجھے حیرانگی ہوئی ہے۔ شیخ صاحب مرزا صاحب جہانی قادیانی نے 153 کے اوپر جب اس اشتہار کا آغاز کیا ہے، شیخ صاحب پتہ ہے کہاں سے گفتگو شروع کی ہے؟ جی نکاح کے فضائل پر اور تعدد ازواج کے جواز پر۔ بالکل صحیح، آپ صحیح پہنچے ہیں، یہ- مطلب اس کو بھی یعنی مجھے اس نے اس اتنی، میں او میرے جی خدا، یس مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی شیخ صاحب کہ ایک بندہ صرف ایک عورت سے نکاح کی وجہ سے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، جس کی وہ پیشنگوئیاں کر رہا ہے، جس کے پیچھے وہ ہاتھ منہ دھو کر سینیٹائزر کر کے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن کے تعدد ازواج کے، اسلام کے تعدد یا ازواج پولیگمی جو ہے اس کو اپنی سپورٹ میں لے رہا ہے، اور ورکے سیاہ کر دیے۔ میں پڑھتا گیا ہوں 153 154 155 156 تعدد ازواج کے اوپر بحث کی ہوئی ہے، آر نہیں ہے اس میں، یہ آر نہیں اس میں، وہ آر نہیں اس میں، یہ آر نہیں، اچھا یہ سارا مسئلہ ہے۔ اب جس پہ بات شروع ہوتی ہے وہ یہ پیج ہے آپ کی اسکرین کے اوپر 157، اس کا میں خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شیخ صاحب نے رکھا ہے۔ خلاصہ کیا ہے اب آپ سنیں ذرا، جس طرح شیخ صاحب نے رکھا ہوا یہ کہ جس طرح شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو مرزا صاحب کا چچا زاد ایک شخص تھا غلام حسین، اس کی شادی ہوتی ہے محمدی بیگم کی پھپھو کے ساتھ، یعنی محمدی بیگم کے والد احمد بیگ، ان کی بہن محمدی بیگم کی جو پھپھو ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے مرزا کے کزن کے ساتھ، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے کزن کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ غلام اب حسین وہ کے شادی جب ہوتی ہے نا تو غلام حسین وہ مفقود الخبر ہو جاتا ہے۔ مفقود الخبر کا مطلب یہ ہے، یہ سب اس چیز کے اندر لکھا ہوا ہے، سب، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول پیج 157، میں نے اس لیے پورا پیج کر دیا، زوم نہیں کیا کیونکہ پوری عبارت پڑھوں گا ٹائم ضائع ہوگا، خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مفقود الخبر ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، 25 سال تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کے نام پہ ایک پراپرٹی ہوتی ہے جس کو محمدی بیگم کی جو پھپھی ہیں یعنی احمد بیگم کی، احمد بیگ کی جو بہن ہیں، وہ اپنے بیٹے یعنی محمدی بیگم کا کزن پھپھو زاد، ٹھیک ہے نا، محمدی بیگم کے کزن جس کا نام ہوتا ہے محمد بیگ شیخ صاحب اف ایم ناٹ رانگ، محمد بیگ یعنی غلام حسین کا بیٹا محمد بیگ، اس کے نام پر وہ پراپرٹی کرنا چاہتی ہے، مگر چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب غلام حسین کے کزن ہیں تو ان کے دادکوں کے ہونے کی وجہ سے اس پراپرٹی کا جو ہبہ نامہ ہے نا، جو پاور آف اٹرنی ہے، وہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک مرزا صاحب کے سائن نہ ہو، یعنی اتھارٹی لیٹر جو ہے وہ مرزا صاحب کے سگنیچر کے بغیر بن نہیں سکتا، آسان لفظوں کے اندر سمجھے، ٹھیک ہے جی، وہ کسی کو بینیفیشری آپ نے بنانا مرزا صاحب کے بغیر۔ احمد بیگ جو ہے چونکہ یہ مرزا صاحب کو ملہم نہیں مانتے تھے، فیملی کے لوگ تھے، اچھا اب ادھر سے دوسرا تعلق کیا تھا، ایک تو یہ تعلق تھا، دوسرا تعلق جس کا شیخ صاحب نے ذکر کیا، محمدی بیگم کی جو والدہ تھی نا، یعنی ادھر سے باپ کا آ گیا کہ باپ کا تعلق کیا تھا کہ وہ مرزا صاحب کے کزن کا سالہ تھا، یعنی محمدی بیگم جو ہے نا اس کا والد مرزا صاحب کے کزن کا سالہ، اور ادھر سے محمدی بیگم کی جو بہن تھی وہ مرزا صاحب کی چچا زاد بہن تھی۔ کس کی بہن تھی وہ؟ امام دین کی، اور امام دین شیخ صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ وہی ہیں کہ جن کے ساتھ 24 سال کی عمر میں گل چھڑے رشوت کے اڑاتے رہے ہیں، وہ پینشن کے، سوری رشوت کہہ رہا ہوں، پینشن کے، یہ وہی امام دین ہے۔ یس یعنی وہی انہوں نے ہو سکتا وہی ہے امام دین کو کہا ہو کہ یار امام دین پانجی ہے تیری، یار ٹھیک ہے تیری مہربانی یار، بچپن میں ویکھا تینوں میں رشوت کھوائی، اپنا پینشن کھوائی سی، زیادتی تو نہ کر یار، وہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ عالم، ہو سکتا کہاں ہو،
میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہا ہوا کہ بھائی دیکھو میں نے بدنامی, مگر یہ ہے کہ میرا رشتہ تو کرواؤ نا اب. اچھا شیخ صاحب, یہ ہے وہ پورا منظرنامہ جو میں نے پیش کیا ہے کہ یہ امام دین جو کزن تھے مرزا صاحب کے چچا زاد, ان کی جو بہن تھیں, مرزا صاحب کی کزن, ان کی بیٹی, یعنی ادھر سے جو مرزا صاحب کے کزن کی بیوی ہے ان کے بھائی کی بیٹی, اور ادھر سے مرزا صاحب کے کزن کی بیٹی, یعنی جو عورت ہے کزن, لیڈی فیمیل کزن ہے, ان کی بیٹی. تو یہ ایک فیملی کا شجرا تھا جس کو شیخ صاحب نے بیان کیا, یعنی مرزا صاحب کی دونوں طرف سے یہ رشتہ دار لگتی تھی محمدی بیگم, اور رشتہ دار بھی بڑی عجیب و غریب آپس میں شادیاں ہوئی تھی, جیسے کہ فضل احمد کی شادی ہوئی تھی. میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں, میں نے اس کو رکھا تھا, میں کوشش کروں, وغیرہ مرزا صاحب کے اوپر یہ الزامات ہندوؤں کی طرف سے بڑے اٹھائے گئے تھے جب, اور اس کا ذکر بھی مرزا صاحب نے کئی کتابوں کے اندر کیا ہے, میں اس کا کبھی کروں گا, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے ان کا. اچھا خیر, یہ ہے وہ سارا معاملہ. یہ جو پیج میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا, یہ پیج, اس کے اندر یہ سارا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب لکھا کیا ہوا ہے, احمد بیگ جو ہے, چونکہ احمد بیگ جو ہے یہ محمد بیگ کا ماموں تھا, اور محمد بیگ کے نام پر اس کو زمین کرنے کے لیے, چونکہ باپ نہیں تھا, غلام حسین غائب ہو چکا تھا, مرزا صاحب کے سگنیچر چاہیے تھے, تو محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ مرزا صاحب کے پاس اس پیپر کو سائن کروانے کے لیے آیا کہ کائنڈلی ان کا باپ نہیں ہے, تو میں بطور مرد گھر کا اپنی بہن کے بہاف کے اوپر آیا ہوں کہ آپ ان پیپر پر سائن کر دیں تاکہ میرے بھانجے کو اس کا حق مل سکے. آپ کا جو کزن ہے وہ تو پتہ نہیں کدھر چلا گیا, بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا, پتہ نہیں کدھر گیا ہے, ٹھیک ہے, ہم تو بھائی شریف لوگ ہیں, تو آپ کی مہربانی یہ ذرا سائن کر دیں. مرزا صاحب نے کہا ٹھہرو, میں ہر معاملے کے اندر کرتا ہوتا ہوں استخارہ, اب میں کروں گا استخارہ, اور استخارے کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا سمجھ آتی ہے, میں کروں گا. ٹھیک ہے جی, بالکل. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جس رشتے کو نہ کرنی ہوتی ہے نا, اس میں استخارہ خراب ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں, ہمارے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ نے کسی کو نہ کرنی ہو نا, تو بتاؤ کہ استخارے میں سانپ نظر آئے ہیں, وہ اگلے بھی ڈر جائیں گے, آپ بھی ڈر جاؤ, نہ ہو جائے گی. مرزا صاحب نے بیسیکلی اس کو عکس کے طور پر استعمال کیا. مرزا صاحب نے کہا ٹھہرو جی, میں سائن کرنے لگا, میں استخارہ کرتا ہوں. لوگ استخارے میں رشتے کا انکار کرتے ہیں, مرزا صاحب نے استخارے میں رشتے کا اقرار کروانا شروع کر دیا. یہ دیکھیں کیسی, کہ نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے, ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے. ٹھیک ہے نا, مثلا لوگ استخارے میں نہ کرواتے ہیں, ہم استخارے میں نکاح کا قرا لے کے آئیں گے. تو مرزا صاحب بیسیکلی کہتے ہیں جی میں استخارہ کروں گا تب سائن کروں گا. لو جی, احمد بیگ بیچارہ پریشان, اس نے کہا یار تنگ تو ہم پہلے ہی بڑے ہیں, اب پتہ نہیں استخارے میں کیا نکلتا ہے. مرزا صاحب اس پیج پر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ڈیسپریشن ان کی دیکھتے ہوئے میں نے رکا رہا, میں نہیں کر سکا استخارہ. وہ احمد بیگ شیخ صاحب مرزا صاحب کے پاس بار بار جا کر ترلے لیتا رہا کہ یار تم نے ہمیں استخارے کا لارا لگا دیا ہے, کر لو استخارہ, جو کرنا ہے کرو یار, میری بہن بےچارے پڑے ہیں پیچھے, 25 سال سے تمہارا بندہ غائب ہے, ہم تو بےچارے کہیں کے نہ رہے, پراپرٹی تو ملے. وہ بےچارے ترلے لیتے رہے. یہ بندے نے استخارہ کیا شیخ صاحب, اور استخارہ کیا کیا, خود کہتے ہیں استخارہ کیا تھا, اللہ کا نشان ظاہر ہونے آ پہنچی, جو اللہ کے نشان ظاہر ہونے کی مدت آن پہنچی. لیں جی ناظرین, استخارہ کیا آیا, استخارہ یہ آیا کہ میں نے سائن نہیں کرنے, جاؤ جو ہوتا جے کر لو, میں نہیں سائن کرنے. احمد بیگ نے سر پکڑ لیا, ہاتھ جوڑے, کہتا یار خدا کا نام ہے سائن کریں. کہا ٹھیک ہے پھر, اگر سائن کروانے ہیں نا, بھائی پراپرٹی لے رہے ہو, کچھ لے ہو کچھ دو, گیو اینڈ ٹیک, ایسے تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بھائی کیا چاہتے ہو. کہا جی اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر آیا ہے, سلسلہ جنبانی کر, اور ہر قسم کی مروت اور خیر تمہارے ساتھ اسی صورت میں کی جائے گی, اسی شرط کے ساتھ کہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ مجبوری میں پھنسا ہو اور اللہ اس طرح کا الہام کر دیں. الہام نہیں, وہاں لفظ ہے وحی. بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی. جی جی جی, اور شیخ صاحب اس کے, ہاں جی 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 جی, اور اس کے بارے میں جو آگے الفاظ ہیں وہ میں سناؤں گا, سناتا ہوں, میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ہمارے ساتھ شمس الدین بھائی بھی ہیں. ناظرین, ہوا یہ کہ احمد بیگ صاحب نے کہا کہ یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم تم سے پراپرٹی کا سائن کروانے کے لیے آئے ہیں, جو اس بچے کا حق ہے, پیدائشی حق ہے, یعنی محمد بیگ کے غلام حسین کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے اس کا اسلامی شرعی حق تھا وراثت کا. اصولی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کے سگنیچر بھی نہیں چاہیے تھے, وہ تو بچے سے قانونی طور پر, اسی لیے بعد میں عدالت میں کیس گیا ہے شیخ صاحب. کیس جو عدالت میں گیا ہے وہ اسی لیے گیا ہے کہ بےچارے قانونی طور پر پھنس گئے تھے. شرعی طور پر اگر مرزا صاحب, شیخ صاحب یہ ایک میں نقطہ اٹھا رہا ہوں, قانونی طور پر اخلاقی طور پر مرزا صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں تھا, چاہے کہ عام شخص ہوتا کہ نبی کے پاس تو کہاں تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو مرزا صاحب کے پاس کوئی شرعی جواز نہیں تھا کہ اپنے ایک قانونی اور غیر شرعی سگنیچر کی خاطر وہ کسی کی
मासूम लड़की का हाथ मांग लेते हैं। सॉरी यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये चीज ज़हन में कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने कहा मिर्जा साहब का फिका का नॉलेज जो था ना वो इंतहाई कमजोर, मतलब मिर्जा साहब को किसी बात का बताने के लिए हकीम नूरदीन से मशवरा करना पड़ता था। मिर्जा साहब इस मामले में मतलब मैं ये कहूँ कि सिफर थे, ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इंतहाई कमजोर थे इस मामले में जी। ठीक हो गया, ठीक। देखिए नाजरीन के गैर शरई साइन जिसकी मैं एक नुक्ता रख चुका हूं, मैं आगे चलता हूं। अहमद बेग जो है उसने कहा या अपनी बहन के साथ बैठा होगा शेख साहब, जिस तरह फैमिली में होता है। मैं एक नक्शा रखता हूँ नाजरीन, तसव्वुर चश्मे तसव्वुर में सोचें, तखय्युलात की दुनिया में अहमद बेग को जब साइन के नतीजे में ये सुनना पड़ा होगा कि अल्लाह ने इस्तिखारे में इल्हाम कर दिया है, वो तो सर पकड़ के बैठ गया होगा। उसने अपनी बहन को आके कहा होगा, गुलाम हुसैन की बेगम को, उसने कहा होगा बहन मेरी, बंदा तुम्हारा गुम हुआ है, प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटे की है, वो बेटी मेरी मांग रहा है, मैं ना 3 में ना 13 में, मेरा क्या कसूर है, बहन मेरी है। वो बहन बेचारी अपने भाई के आगे रोई होगी, मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, खुदा का वास्ता मेरे भाई, काश मुझे पता होता कि तुम्हारी ये जलालत होगी मेरे ससुराल में या मेरे ससुरालियों में, मैं तुम्हें कभी ना भेज। तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा उन्होंने, मेरी 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 जो मेरी भांजी है उसको उसको सरे बाजार जलील कर रहे हैं लोग। तसव्वुर तो करें जरा, मशरकी माशरे के अंदर जब फैमिलीज में इस किस्म के ड्रामे होते हैं, तसव्वुर करें। आज एक अहमदी को मैं सोच देता हूँ, फिक्र देता हूँ, सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो कि कादियान और गुरदासपुर जैसे कस्बे के अंदर जब इस तरह का मामला उछला होगा, और वो भी आजकल नहीं, 2020-21 में नहीं, 1888 की बात कर रहा हूं मैं, 100 साल से भी ऊपर की बात कर रहा हूं। जरा तसव्वुर तो करो, जरा सोचो तो सही, क्या जग रुसवाई हुई होगी, क्या नदामत और शर्मिंदगी हुई होगी खानदान के। अच्छा आगे चलें। अहमद बेग की बहन ने और अहमद बेग ने दिलेरी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा ना अदालत जाएंगे, साइन नहीं लेंगे तुम्हारे, ना अपनी बेटी का निकाह करेंगे। खड़े हो गए। अब वो मोहम्मदी बेगम थी। ये सारे के सारे मेरे नजदीक औलिया अल्लाह थे अपने वक्त के, जो इसके सामने डटे रहे। मैं इनको औलिया अल्लाह कहता हूँ। ये जो लोग हैं हमारे कई खत्म नबूवत के मुजाहिदीन हैं, वो जो है ना वो मोहम्मदी बेगम को बड़ा जो है ना वो इजी ले रहे होते हैं। मोहम्मदी बेगम मोहम्मदी मोहम्मदी नहीं, वो बहुत बड़ी औलिया वली अल्लाह थी। ये छोटा काम है, अपने आप को तसव्वुर करें जरा। अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ। ये पूरा पेज आपके सामने मैंने एक खुलासा और नक्शे की शक्ल में रख दिया है। अब हम चलते हैं आगे कि मिर्जा साहब ने कहा क्या। उन्होंने जब इनकार कर दिया ना और केस अदालत में चला गया, तो मिर्जा साहब ने क्या कहा ये जरा देखिए, पेज 158 के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर। मिर्जा साहब कहते हैं लेकिन अगर निकाह से इनहराफ, रेड से शुरू करें, लेकिन अगर निकाह से इनहराफ किया। अब ये देखें पेज 158 के ऊपर मैं बताता हूं कि लेकिन के शुरू में भी तो कोई जुमला होना चाहिए ना, यानी ये अगर ये ना किया तो ये होगा, तो पीछे क्या है। कहते हैं ये निकाह तुम्हारे लिए मौजबे बरकत और एक रहमत का निशान होगा, और इन तमाम बरकतों और रहमतों से हिस्सा पाओगे। जो इश्तिहार 20 फरवरी 1888, ये गलती थी, 86 का जिक्र कर रहे हैं जो मैं पहले इश्तिहार दिखा चुका हूँ, में दर्ज है। लेकिन अगर निकाह से इनहराफ किया तो इस लड़की का अंजाम निहायत ही बुरा होगा, और जिस किसी दूसरे शख्स से ब्याही जाएगी वो रोजे निकाह से 2.5 साल तक, और ऐसा ही वालिद इस दुख्तर का यानी अहमद बेग 3 साल तक फोत हो जाएगा, और उनके घर पर तफरका और तंगी और मुसीबत पड़ेगी, और दरमियानी जमाना में भी इस दुख्तर के लिए कई कराहत और गम के अमर पेश आएंगे। ठीक है जी, ये जी धमकी है स्ट्रेट। मिर्जा साहब सीधे हो गए, कहा भाई ये सारे मामला तो होंगे। उसके बाद ये आपने पेशगोई याद रखनी है। ये मैं किस्सा आपको सुना रहा हूं, इस किस्से के अंदर मिर्जा साहब पेशगोई कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, अब आगे देखें, ये है असल चीज जो आपने सुननी है, समझनी है। ये उस इश्तिहार में जो इश्तिहार पेशगोई के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बुनियाद है जिससे मिर्जा साहब ने अपना इस्तदलाल रखी। पेज 158 का हाफ हिस्सा कहते हैं फिर इन दिनों में जो ज्यादा तसरी, अब ये देखें वो मजीद तसरी करने लगे हैं। ये जो इल्हाम आया था ना कि ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसे मर जाएगा वो मर जाएगा ये हो जाएगा, तंगी आएगी। कहते हैं फिर मैंने तवज्जो की ना, तो कहते हैं फिर इन दिनों में जो ज्यादा तसरी और तफसील के लिए बार बार तवज्जो की गई कि मुझे जो है ना डिटेल बताएं, तो कहते हैं तो मालूम हुआ कि खुदा ताला ने मुकर्रर कर रखा है। इसको मैंने रेड में किया है, इसको मैंने रेड में इसलिए किया शेख साहब कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये जवाब मिला है आगे से अल्लाह की तरफ से कि ये मुकर्रर कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज अब टल नहीं सकती, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हो गया। अच्छा जी मिर्जा साहब क्या मुकर्रर हुआ है कि ब्लू में आ जाएं कि वो मकतूब अलैह की दुख्तर कलाम, मकतूब अलैह कौन था, अहमद बेग, जिसको खत लिखा जा रहा था कि दुख्तर कलाम, दुख्तर फारसी में कहते हैं बेटी को, दुख्तर कलाम बड़ी वाली को जिसकी निस्बत दरखास्त की गई थी कि भाई हमारे रिश्ते में दे, हर एक रोक दूर करने के बाद अंजाम कार इसी आजिज के निकाह में लावेगा। अब ये जो मैंने स्ट्रेसेस दिए ना, इसकी तरफ आपने तवज्जो करनी है। ये मैंने स्ट्रेसेस क्यों दिए,
دوبارہ میں سٹریس دے کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے. کہتے ہیں جس عورت کے بارے میں درخواست کی گئی تھی، جس بیٹی کے بارے میں، ہر ایک روک دور کرنے کے بعد، یعنی کہ اس کے درمیان جتنی آبسٹیکلز اور ہرڈلز آئیں گی نا، ان کو دور کرے گا اللہ. یہ اس نے مقرر کر رکھا ہے. ہر ایک کو دور کرنے کے بعد پھر آگے دوبارہ ایمفسائز کیا انجام کار، یعنی الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلے گا. نتیجہ یہ نکلے گا. آگے اسی کے اوپر میں نے سٹریس دیا ہے. پھر عاجز بھی لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب سے ہی اس کی شادی ہونی ہے انجام کار، یہ نہیں کہ نسلوں میں جو ڈرامہ کرتے ہیں کئی. اسی پر سٹریس دیا ہے، اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا. اچھا، اب اس سے علت کیا ہے جی؟ جب آئے گا تو علت کیا ہے؟ کہتے ہیں اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا. اتنی امپورٹنٹ پیشین گوئی تھی یہ. اور گمراہوں میں ہدایت پھیلاوے گا. چنانچہ اب آگے عربی کا شیخ صاحب جو الہام ہے نا، یہ قطعی الہام ہے، قطعی مرزا صاحب کے بقول. اور اس میں وہ جملہ بولا گیا ہے جو ہر قادیانی کا بڑا محبوب ہے، خاص طور ہمارے مربیوں کا، کہ جی نبوت جو ہے نا وہ اللہ کی سنت ہے، تو لا تبدیل لسنت اللہ. اللہ تو اپنی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا، تو ہمیشہ تک نبوت جاری رہے گی. یہ دیکھیں جی. اچھا، کہتے ہیں جی چنانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے. گرین میں آ جائیں جی عربی الہام. کہتے ہیں کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کا مذاق اڑانے لگے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے مرزا غلام قادیانی، اللہ انقریب آپ کو کافی ہو جائے گا. وَيَرُدُّهَا، اور وہ لوٹا دے گا ہا محمدی بیگم کو، الیکا، تیری طرف. اس میں توجہ طلب یہ ہے کہ ہا واحد مذکر مؤنث کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور الیکا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. کا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے واحد مفرد ضمیر استعمال ہوئی ہے، مفرد ضمیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لوٹائے گا ایک عورت کو جو ضمیر لوٹ رہی ہے محمدی بیگم کی طرف، اور لوٹائے گا کس کی طرف؟ کا مخاطب کی ضمیر ہے مذکر کی، تو مرزا صاحب مخاطب ہیں، تو مرزا صاحب کی طرف. اس سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ محمدی بیگم کا نسل میں سے کوئی مرزا صاحب کی نسل میں سے کوئی نکاح کرے گی نہیں، لوٹایا جائے گا محمدی بیگم کو ہی مرزا صاحب کی طرف. یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ نے کہا ہے. لا، اس کے بعد کیا کہا ہے جی؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہاں پر بس نہیں شیخ صاحب، آگے مور لگا دی. سنیں آگے، ان ربک فعال لما یرید، اللہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ کر دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ الہام آ گیا. اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ قطعیت کے ساتھ یہ پتہ چلتی ہے کہ محمدی بیگم کو نکاح ہو جانے کے بعد لٹایا جائے گا. میں ابھی اسی چیز کے اوپر اگر کنکلوڈ کروں نا چیزوں کو، میں آگے اور 2-3 الہام پیش کروں گا. اگر اسی چیز کے اوپر کہ صرف اور صرف دوسرا نہیں مجھے چاہیے، محمدی بیگم کا نکاح میں لوٹنا، یہ امپورٹنٹ نمبر ہے جو الٹیمیٹ. مگر میں ایک ایک جز کے اوپر بات کروں گا کہ وہ کیسے پوری ہوئی کیسے نہیں ہوئی.